السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جمعہ ہفتے کا آخری پروگرام، آج پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ممکنہ کابینہ بننے جا رہی ہے وفاق کے اندر، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کی کیا واپسی ہونے جا رہی ہے ایز فائنانس منسٹر، یہ بھی پروگرام کے اندر شامل ہے۔ ٹاپ سٹوری لیکن ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کی جو ہے اسمبلی کا اوپننگ اجلاس تھا، کافی ہنگامہ خیز سی ہم نے وہاں پہ دیکھی اور ایک ڈفرینٹ ماحول لگ رہا تھا۔ دونوں طرف سے جناب بھرپور انداز کے اندر نعرے بازی ہوئی، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کو لیڈ کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ہماری جو فیوچر کی چیف منسٹر، ان کو نامزد کیا گیا ہے پنجاب کی، اور خاص طور پر ہمارے اتحاد قائد محترم نواز شریف صاحب کے یہ جو پلے کارڈز صاحب نے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو آج پاکستان کے اندر جو 8 فروری کو انتخابی عمل شروع ہوا تھا، اس سلسلے میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سن رہے تھے، ہمیں سندھ سے بھی خبر آ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس اناؤنس کیا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ایک بار پھر چیف منسٹر سندھ کے لیے امیدوار ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ظاہر ہے وہاں پہ ان کی اکثریت ہے، تو یہ ایک ڈن ڈیل ہے کہ اب جو نئے چیف منسٹر ہوں گے، جو کنٹینیو کریں گے، تسلسل ہوگا، یہ میرے خیال میں تیسری دفعہ وہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب۔ ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا ٹارگٹس ہیں، کیا ٹارگٹس آج بلاول زرداری صاحب نے ان کو دیے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لاہور لے کے چلتے ہیں، خواجہ نصیر سے بات کرتے ہیں کہ جب لاہور کے اندر آج یہ سیشن شروع ہوا تو ماضی کی نسبت کیا مختلف آج دیکھا؟ ایک سیشن جب 2018 میں ہوا تھا، اس کا اگر کمپیریٹیو انالیسس ہم ایک تقابلی جائزہ مانگیں خواجہ نصیر صاحب سے، تو کیا چیزیں مختلف تھی؟ خواجہ نصیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو کیا اس سیشن کے اندر کوئی چیزیں مختلف لگیں 2018 کی نسبت؟ بہت بہت شکریہ بات کرنے کا آپ نے موقع دیا گمن صاحب۔ اس وقت جو 2018 کا اگر ہم کمپیریزن کریں 2024 کی نسبت، تو کافی ساری چیزیں مختلف تھی۔ 2018 کے اندر پنجاب اسمبلی کا جب ہاؤس کال کیا گیا تھا تو اس میں باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑی اپوزیشن موجود تھی، جس اپوزیشن کو اندر باقاعدہ طور پہ احتجاج کرنے کا حق حاصل تھا۔ اس اپوزیشن نے باقاعدہ بائیکاٹ کیا، اس میں خواتین موجود تھی جو ریزرو سیٹ پر آئی، اس کے اندر منارٹیز موجود تھی جو ریزرو سیٹ پہ آئی، اور اس وقت اس اپوزیشن کی تعداد جو تھی وہ لگ بھگ 135 کے قریب ایسی تعداد کے لوگ موجود تھے جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے تھے، جبکہ بالکل ایک تھن میجورٹی تھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الائز کی، یہ تقریباً 140 کے قریب مسلم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، جبکہ ان کے ساتھ ان کے الائز مسلم لیگ کاف کے لوگ موجود تھے۔ جبکہ دوسری جانب اگر آج ہم دیکھیں تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی اکثریت مسلم لیگ نواز اور اس کی اتحادی جماعتوں کی تھی، جنہوں نے آج حلف اٹھایا۔ ان کی تعداد تقریباً مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں کی تعداد تقریباً 220 کے قریب گئی، جن میں اسپیشل سیٹس پر خواتین بھی ہیں۔ اچھا، یہ ہم نمبر گیم تو ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ حاجہ مجھے بتائیے گا صاحب کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں، یہ جو پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جو نامزد امیدوار ہیں چیف منسٹر کے لیے میاں اسلم صاحب، وہ گرفتار ہو گئے ہیں، کیونکہ آج پشاور کے اندر ان کی طرف سے ایک پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی کہ ان کو ایک راہداری کی ضمانت ملی تھی، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی پنجاب پولیس، تو ان کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ دیکھیں، سارا دن جو انتظار رہا، جہاں پر اجلاس کی کارروائی شروع ہونے کا انتظار رہا، وہاں یہ بھی انتظار رہا کہ میاں اسلم اقبال جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد ہے، وہ کس وقت ایوان میں پہنچتے ہیں۔ تو میاں اسلم اقبال تو ایوان میں نہیں آیا، پنجاب اسمبلی نہیں آئے، لیکن مسلم لیگ نواز کی جو ترجمان ہے عظمیٰ زاہد بخاری، انہوں نے ایک اندیا دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اپنی یہ خبر درست ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ہنچ ہے کہ شاید میاں اسلم اقبال جو ہے وہ حراست میں آ چکے ہوئے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ خبر جو اب خبر دے رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے کہیں سے اڑتی باتیں سنائی دی گئی ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کے کوریڈورز میں بھی سارا دن تقریباً یہی باتیں ہوتی رہی کہ شاید میاں اسلم اقبال کو حراست میں لے لیا گیا، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد آج انتہائی ٹائٹ سیکورٹی لگائی گئی تھی اور ہر شخص کو، ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف بیک جو کینڈیڈیٹ ہے جن کا تعلق اب سنی اتحاد سے ہے، ان کے تقریباً لگ بھگ 100 ارکان صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آج ایوان میں پہنچے، جنہوں نے حلف برداری کی تقریب میں حصہ لیا۔ لیکن اس میں وہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو تلاش کر رہے تھے ان میں میاں اسلم اقبال تھے، جن کے اوپر 9 مئی کے ساتھ ساتھ
एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, तो उसके लिए बकायदा चलें ख्वाजा नसीर साहब, ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि जाहिर है वो उम्मीदवार हैं, उन्होंने एमपीए का इलेक्शन जीता हुआ है, जो भी सूरत हमारे सामने आएगी रखेंगे। नाज़रीन, हसन अयूब साहब आज लाहौर के अंदर मौजूद, हम हसन अयूब साहब को मुबारकबाद भी देते हैं। हसन अयूब साहब के जो बड़े भाई हैं मोहसिन अयूब, पीपी 12 से उन्होंने इलेक्शन जीता, उनकी भी आज हलफ बर्दारी थी। ऑन पर्सनल लेवल हसन अयूब, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत, लाहौर के अंदर मौजूद है। तो आज आपका जाना हुआ, असेंबली के अंदर मौजूद थे आप, वहां पे क्या सीन आपको नजर आए? आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस जो असेंबली के इजलास को लेके क्या बना? कि काफी लगता है आने वाले दिनों के अंदर भरपूर ये असेंबली, वहां पे जो है ना दोनों तरफ से काफी एग्रेशन हमें देखने और सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, एग्रेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बेसिकली जो इंडिपेंडेंट्स थे, वैसे तो वो चीफ विप नॉमिनेट हो चुके हैं आमिर डोगर साहब कौमी असम्बली के लिए, लेकिन वो खुसूसी तौर पर आज इस इजलास में वो आए थे और उन्होंने पार्लिमानी पार्टी जो थी इत्तेहादी, जो सुन्नी इत्तेहाद वाली, उसको जो है उन्होंने उसकी सरबराही की और वहां पर बैठकर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि किस तरीके से क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी है इंडिपेंडेंट्स ने या सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान ने, जो कि जब वो आए तो एक तो ताखीर उनकी वजह से थोड़ी सी हुई, स्याह पट्टियां बांधकर जो सुन्नी इत्तेहाद के अरकान थे वो आए और मियां असलम इकबाल साहब के हवाले से यकीनी तौर के ऊपर अभी मेंबर साहब ने जो एक सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर थे, अभी उन्होंने अभी ओथ नहीं लिया था, और जब मेंबर ने ओथ ना लिया हो तो वो मोस्टली उसको कहते हैं स्ट्रेंजर इन दी हाउस, तो वो स्ट्रेंजर इन दी हाउस थे, तो उसके स्ट्रेंजर इन दी हाउस होते हुए उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू करने के लिए जो है वो कोशिश की। बहरहाल थोड़ा मुकालमा हुआ और उसके बाद जो एक वक्फा हो गया यानी नमाज जुमा का, लेकिन इसके बाद फिर कोई मामला स्मूथली चल गया, कुछ ज्यादा हूटिंग नहीं हुई, कुछ ज्यादा हालात कशीदा नहीं हुए। तो आज अगर मुझसे पूछें तो मजमूई तौर के ऊपर माहौल को ज्यादा खराब नहीं था। जमहूरियत के अंदर ये चीजें चलती हैं, ये चीजें इख्तलाफ राय भी है और एक दूसरे के ऊपर जो सियासी मुखालफिन होते हैं वो आवाजें भी कसते हैं। जहां तक मामला रहा मियां असलम इकबाल साहब का, तो इनके हवाले से मैं थोड़ा इंकशाफ कर दूं कि मियां असलम इकबाल साहब भी वो शख्स हैं जिनका जिक्र गुज़िश्ता रोज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने किया था। वो इन्हीं के साथ राब्ते में थे और यही 9 मई के मुकदमात में मुलविस भी हैं, और अगर ये गिरफ्तार अगर हुए हैं तो मेरे पास इत्तलात नहीं है, अगर हुए काफी तो बड़ी खबर है। आप ये कह रहे हैं कि मिली थी, ये हसन आप ये बता रहे हैं कि ये जो कमिश्नर चट्टा साहब, लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने जो बयान अपना जो पुरानी स्टेटमेंट को रिकैन किया, दोबारा नई स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि वो जो जिक्र कर रहे हैं कि एक सियासी पार्टी के लीडर का उनके साथ राब्ता था, वो आप बात कर रहे हैं कि ये मियां असलम इकबाल साहब थे? जी 100% जी, 100% वो मियां असलम इकबाल साहब का ही जिक्र कर रहे हैं। ये तो बात मुझे ब्रेकिंग स्टोरी, लेकिन इसके अलावा अगर वो गिरफ्तार हो गए हैं तो वो गिरफ्तार, उनको जो जमानत मिली थी राहदारी जमानत, वो तो प्रीवियस मुकदमात में है ना, तो कोई नया अगर कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है तो उसमें गिरफ्तारी तो हो सकती है। बिल्कुल, वो तो एक नया मुकदमा किसी भी हो सकता है इसमें। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इसमें ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नया मुकदमा दर्ज करवाने में के हवाले से। कराची जाने से पहले नकवी साहब, आपको हम पंजाब असेंबली की जो इस वक्त नंबर गेम है वो बता दें नाजरीन के साथ साथ। मुस्लिम लीग नून के जो जनरल नशिस्तें हैं 160 हैं, उनको 36 नशिस्तें मिली हैं रिजर्व जो खवातीन की, 5 अकलीती, उनके और टोटल 201 है और 186 नंबर चाहिए नाजरीन वहां पे हुकूमत बनाने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की नाजरीन जनरल नशिस्तें 10 हैं, खवातीन की 3 और उनको अकलीती नशिस्त कोई नहीं उनको मिली और टोटल उनके नंबर बन गए 13। उसके बाद काफ लीग नाजरीन, उनके पास 8 जनरल नशिस्तें हैं, खवातीन की 2 और टोटल 10 हो गई। आईपीपी 4, 1 और 5 का फिगर आपके सामने है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो एमपीएज हैं उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी जो नशिस्तें हैं वो 106 बन रही हैं। मतवक्के उनको जो खवातीन की नशिस्तें मिली हैं जिसके ऊपर फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, वो 24 हैं अगर उनको मिल जाती हैं, और इसी तरह उनकी अकलीती की जो नशिस्तें हैं वो 3 बन रही हैं, तो टोटल उनका 133 का फिगर बनेगा।
आजाद जो हैं, दीगर जो हैं बाकी 9 और टोटल 9 है। कमर दिलशाद साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में शामिल जो हो गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हैदर नकवी साहब के पास मैं पहले जाता हूं। नकवी साहब, आज जब आपने देखा ये पंजाब असेंबली का सेशन, तो कराची में बैठ के आपको जो पहला आपका तासुर क्या बना? आपने देखा वो काफी अंदर जो प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और नारेबाजी हो रही थी। देखें, आज पंजाब असेंबली का सेशन या आने वाले सेशन नेशनल असेंबली में भी, या इससे पहले के भी सेशन, चाहे पंजाब असेंबली के हों चाहे कौमी असेंबली के हों, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी, ये जब पहली दफा हुआ था तो कौम को बहुत ज्यादा इस पर तशवीश हुई थी। जब ये पहली दफा हुआ था तो कौम शायद बहुत ज्यादा इस पर परेशान भी हुई हो कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे किस तरह असेंबली में आपस में दस्तो गिरेबान हैं। मगर फिर ये रोज होने लगा, और अब दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब ये अजीब सा नहीं लगता। अब हमें पता है कि ये सारे लोग जो असेंबली में गए हैं, इन्होंने करना यही है। अच्छा, ये आपको पंजाब असेंबली में भी नजर आएगा होता हुआ, या आपको कौमी असेंबली में भी ज़ाहिर है 100% नजर आएगा, लेकिन आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में यह होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि पंजाब और कौमी असेंबली में जो करने वाले लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में खुद हुकूमत में होंगे। तो बात यह है गुमन साहब कि यह सिलसिला रुकेगा कब? सबसे जरूरी सवाल यह है। हम नंबर्स पे बात कर लेते हैं, हम क्लॉजेस पे बात कर लेते हैं, हम आइन पे बात कर लेते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात कर लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के किरदार पे बात कर लेते हैं, लेकिन यह सिलसिला कब रुकेगा? इसके लिए कौन पहल करेगा? मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, तहरीके इंसाफ की जो तहरीक है वो तहरीक किस लिए है? क्या वो कोई दूसरा मुल्क बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। क्या वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। क्या वो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते। वो बात यही करते हैं ना कि हम रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, यही बात करते हैं ना। रिफॉर्म्स कहां से आएंगी? रिफॉर्म सड़कों पे घूमने फिरने से, लड़ाई झगड़ा करने से, लड़ने भिड़ने से तो नहीं आएंगी। ये रिफॉर्म्स तो असेंबली से आएंगी। आप असेंबली में बैठेंगे, असेंबली को पुरअमन बनाएंगे, असेंबली में आप लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, दूसरी सियासी जमातों को भी इज्जत देंगे। वो भी अवाम का ही वोट लेकर आई हैं, चाहे आपके उसके मुतालिक कितने ही सवालात क्यों ना हो, कितने ही इल्जामात क्यों ना हो, लेकिन वो भी अवाम का ही वोट लेकर आई हैं। आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स इस मुल्क को बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं। आप रिफॉर्म्स इसलिए तो नहीं करना चाहते कि दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं आप उनको खत्म कर दें और आप वाहिद अमीरुल मोमिनीन बनकर इस मुल्क पर हुकूमत करें। अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आपको इन जमातों को भी इज्जत देना होगी और इन जमातों से इज्जत लेना होगी। लेजिस्लेशन से ही रिफॉर्म्स आती है ना। जब आप कोई बिल लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको एक अक्सरियत में वोट चाहिए हैं उस बिल को पास कराने के लिए। जरूरी नहीं है आप अक्सरियत के लिए वोट वजीर आजम बनने के लिए लें। आप उस बिल को पास कराने के लिए अगर अक्सरियत के वोट आपको चाहिए, आप पीपल्स पार्टी को साथ मिला सकते हैं, दूसरे ग्रुपों को साथ मिला सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए। मैं फिर वही बात करूंगा, और ये आज पहला इजलास हो गया 2024 की असेंबली का। हो सकता है कुछ दोस्त इसको सुन रहे हो, बाद में सुनेंगे, नहीं भी सुनेंगे, तो उनसे सिर्फ एक दरखास्त है कि ये बहुत हो गया, अब ये असर नहीं रखता। अब ये चीखना, धाड़ना, लड़ना, झगड़ना, गिरबान पकड़ना, प्ले कार्ड्स उठाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना अब असर नहीं रखता। अब कौम को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक वो जो इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पे हैं, एक वो जो इमरान खान की मुखालिफ जमातों के साथ मुकम्मल तौर पे हैं, और एक वो जो बीच के लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जिनको सिर्फ मुल्क से मतलब है। तो ये वो लोग हंसते हैं, उन्होंने अब इस चीज को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, और इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं जो लड़ रहे हैं, जो दस्ते कुर्बान हो रहे हैं। आगे लेकर स्टोरी को बढ़ते हैं, लेकिन इस पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। पूरी दुनिया जो मुहज़्ज़ब दुनिया है, जमहूरियत जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पार्लियामान के अंदर ये जो है एग्रेशन होना चाहिए, दस्तो गिरबान भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और काम भी होने चाहिए। सारे काम साथ साथ चलते हैं। सड़कों पर लड़ाई की बजाय पार्लियामान के अंदर लड़ाई होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी जो बहस चल रही है, जाहिर है फार्म 45 के ऊपर जो है, खासतौर पर जो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग हैं वो इस पर काफी ज्यादा शोर डाल रहे हैं कि जनाब अल्लाह हमारा इलेक्शन चोरी हो गया है। इसके ऊपर जाहिर है बहस चल रही है। कल नकवी साहब ने भी बात की थी कि वाहिद हाल ईवीएम का है। हमें मुल्क के अंदर जो इलेक्शन करवाने का तरीकाकार है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी लाने की जरूरत है, ताकि जब नताइज आए ये ना हो कि 2018 में भी रात को
नतीजे रुक गए तो सुबह उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। 2024 में उम्मीद थी और हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब आला ये हम नताइज जल्दी अनाउंस कर देंगे एट द मैक्सिमम, कोशिश होगी 10 बजे तक, बड़ी देर हुई तो 2 बजे तक कर देंगे, लेकिन हमने देखा फिर अगले 24 घंटे तक नताइज उसके अंदर देर हुई और जनाब आला फिर अभी शोर मचा हुआ है। ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे हम इस दौरान हमारी बात हो जाए कमर दिलशाद साहब से कि अब आगे का रास्ता क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है, रिफॉर्म्स कैसे होंगी और ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है सियासी जमातों के दरमियान, इसका हल क्या होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मौजूदा एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे अहम सवाल है खवातीन की जो रिजर्व सीट है उनके हवाले से, सारी जमातों को मिल गए हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अभी नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है। आपकी नजर में इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर देगा या फिर ये मामला हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हुए नजर आ रहा है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने सही फैसला किया है उस लिहाज से अभी उन्होंने 34 सीटें जो है पंजाब की वो उन्होंने फिलहाल पेंडिंग में रखी है। इसका मतलब ये कि अभी उन्होंने वो सीटें जो थी मखसूस ख्वातीन की भी और माइनॉरिटी लिस्टें भी अभी तक उन्होंने उसको रिजर्व में रखा हुआ है। इसका ख्याल ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान जो है इसको गौर खोज कर रहा है और जो सेक्शन हमारा 104 है उसकी जो सब सेक्शन 2, 3, 4 वो उस पर भी गौर खोज कर रहे हैं और इस तरह आर्टिकल जो है 224 उस पर भी देख रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस लिहाज से इनको रिलीफ देने की कोशिश करेगा कि ये नई पार्टी में शामिल हुए हैं। अब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इतनी बड़ी भारी तादाद में जो आजाद अरकान शामिल हुए हैं, तो अब ये किसी की नई जमात में दाखिल हो गए हैं, तो इनको जो है वो ख्वातीन की नशिस्तें जो हैं इनको दे दी जाए, उसके बारे में गौर खोज कर रहे हैं। और माजी में भी कोई ऐसी मिसाल मौजूद है। हाँ बिल्कुल, वो बाप पार्टी को मिली थी, वो बाद में उनके लोग आए थे। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे ये है कि फार्म 45 का मामला आप देख रहे हैं कि वो तूल पकड़ता जा रहा है। पहले माजी के अंदर इस तरह का जो कजिया हमारे सामने नहीं आया, अब काफी बड़ी तादाद के अंदर 45, 47, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता था लेकिन आवाम को नहीं पता था। आजकल हर बंदा फार्म 45, फार्म 47 की बात कर रहा है। इसका हल आप कैसे होगा, कैसे आप देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर वो इंतहाबी उजरदारी हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सारे अपने अपने फार्म 45 लेके घूमते फिरेंगे? अब जो फार्म जो है 45 और फार्म 47 ये दोनों जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वेबसाइट पे जो अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 90,000 जो है फार्म 45 जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपलोड किया है। अब इनको तमाम रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर फार्म 45 और फार्म 47 में अगर कोई फर्क पाया जा रहा है या टेम्परिंग नजर आ रही है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी इस पर सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 9 में लिखा है अगर कोई बेकायदगी बेजाबतगी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करने का मिजाज है। अगर कहीं भी फार्म 45 और 47 में कोई फर्क महसूस हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास अभी इख्तियारात मौजूद हैं और ये इख्तियारात 45 दिन तक उनके पास रहेंगे, यानी 45 दिन तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कार्रवाई करने का मिजाज है। सेक्शन 40 इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत ये अवामी, पहले हमारे माजी में ये था अवामी नमायंदगी एक्ट का सेक्शन 103AA, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में शामिल कर दिया है उसमें बड़ी इख्तियारात हैं इलेक्शन के पाकिस्तान के पास। और एक बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन के पाकिस्तान के पास एक और सेक्शन जो 4 है जिसके मुताबिक ये इख्तियारात देता है अगर कहीं अबहम पैदा हो जाए या इरेगुलरिटीज पैदा हो जाए तो उस पर भी इलेक्शन के पाकिस्तान जो है सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई करने का मिजाज है। तो ये तमाम चीजें तो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास मौजूद है। जो उनकी जो वकला हैं उनको चाहिए कि आइन और कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से राब्ते में रहें और बला वजह तनकीद करने की जरूरत नहीं है, उस बाकायदा सब चीज उनके पास मौजूद है। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो आपको हाईलाइट करना चाहिए, ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में जब प्रिजाइडिंग ऑफिसरान जो है उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। माजी में जितने भी इंतखाबात होते रहे, हमें डस्का की रिपोर्ट भी देख लें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वही तनकीद का निशाना बने, उन पर कहा गया कि इन्होंने टैंपरिंग की है। ये पहला इलेक्शन है जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर की कारकर्दगी बहरफ आ रहा है। रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो है अपने उसके फार्म 47 जो गैर हतमी रिजल्ट तैयार किया था उसमें उन्होंने लापरवाही की, कोताही बरती या पर जो काम का जो प्रेशर पड़ा हमारे मोबाइल सर्विस बंद होने पर,
تو وہ اس میں گھبرا گئے، اس گھبراہٹ کی عالم میں، اور اس میں جو ہے صحیح فارم نہیں پر کر سکے 47، جس کی بنا پر سارا الیکشن متنازع ہو گیا۔ ریٹرننگ آفیسران کی بلا وجہ ان کی جو ہے کوتاہی سمجھ لیں، یا الیکشن ایکٹ سے نابلدی سمجھے، یا الیکشن ایکٹ سے ناواقفی سمجھیں، یا جو اتنا رش پڑا تو پریزائڈنگ آفیسروں کا، اس پر وہ جو صحیح معنوں میں اپنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکے، لیکن بہرحال ابھی موجود ہے۔ اور الیکشن کے بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، ہمیں انفارم کریے۔ یہ دو کافی اہم ایشوز آج کل چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو بحث ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، کل حیدر نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی ای وی ایم کی۔ مصدق ملک صاحب نے مشورہ دیا ہے سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ حل کیا ہونا ہے، کیونکہ 2018 میں بھی وہی لڑائی تھی، 2024 میں بھی وہی لڑائی ہے۔ وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں، سنیے۔ یہی بات ہم 2018 میں کر رہے تھے، تو 4.5 سال حکومت چلتی رہی۔ ہم یہی کہتے رہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب کریڈیبلٹی نہیں ہے، الیکشن میں جب رات کو ریزلٹ بند کر کے صبح کو اناؤنس کر دیے گئے ہیں، تو یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ صحیح کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور اولین ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تو یہ فارم 47، 42، 43، 49 کوئی بھی نہ ہوتے، اور جو بھی ریزلٹ مشین میں سے نکلتا وہی ریزلٹ ہوتا۔ اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ملک جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ریزلٹس کے اندر، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ان دس ڈے اینڈ ایج ساری رات الیکشن کا ریزلٹ نہ آنا، چاہے 18 ہو چاہے 24 ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، الحاقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پروسیس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں گے۔ جی نقوی صاحب، یہ مشورہ تو سارے دے رہے ہیں، ای وی ایم کا کل آپ نے بھی کہا، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر آگے بڑھتا کوئی نہیں ہے۔ سارے اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے 2018 سے 2024 تک ایک کمیٹی بھی بنی تھی، لیکن اس پہ ہوا کچھ نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک، یہ جو ایک اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں اتنی جان ہے کہ اتنا یہ جو اہم ایشو ہے اس کو حل کر سکے؟ دیکھیں، یہ مصدق ملک صاحب ایک مسلم لیگ نون کے ایک بڑے رہنما ہیں، اور مجھے بڑے پسند ہیں اس حوالے سے کہ یہ ہمیشہ پازیٹو بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ بلکہ آگے جو مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو پنجاب میں چلی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بہترین انفارمیشن منسٹر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت مثبت اور بہت سلجھی بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کر کے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ مسئلہ اب حل ہو گیا، کیونکہ ای وی ایم کا نعرہ پاکستان میں سب سے پہلے لگایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ہے اس اسمبلی میں، اور مسلم لیگ نون ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مطلب حکومت ہے، مطلب مصدق ملک صاحب ہیں۔ جب وہ ای وی ایم پر کنونسڈ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے کنونسڈ ہے، پھر تو اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ یقین کریں، پاکستان کی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ روز کا جھگڑا ہر الیکشن کے بعد کہ کون سا فارم آ گیا اور کون سا فارم چلا گیا، کس نے دھاندلی کر لی اور کس نے نتیجہ بدل دیا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے مسائل رہ جائیں جو کہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم مسائل اس لیول پہ نہیں ہوں گے جس لیول پر آج ہیں۔ آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی، وہاں آج ہنگامہ ہوا، کیوں ہوا؟ نتائج نہیں مان رہے نا، اسی لیے ہوا نا۔ نتائج کیوں نہیں مان رہے؟ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی۔ یہ ای وی ایم اسی کا تو حل ہے، اور ای وی ایم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ایک ماشاءاللہ ایک جو نئی جنریشن ہے، جو آپ کے جو اکثریت ہے ووٹرز کی، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو آپ راغب کریں ای وی ایم کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف راغب کریں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ 100% درست فرما رہے ہیں آپ۔ حسن ایوب، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی، پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جو ای وی ایم کے لیے قانون سازی ہوئی تھی اس کو ریورس کر دیا۔ وہ جو پیسے آپ کو پتا ہے، یاد ہوگا، وہ کچھ یہ مارک ہوئے تھے، ان کو واپس کر دیا۔ حالانکہ بعد میں جتنا ٹائم ان کو ایک ایکسٹینڈڈ ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت کو مل گیا تھا، اس کے بعد ہماری نگراں حکومت کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، مصدق ملک صاحب بات کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا تو پہلے ہی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ ای وی ایم کی شکل کے اندر ایک حل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سنسیئرٹی کے ساتھ اگر یہ کام تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ای وی ایم پی ٹی آئی جب انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی تھی تو اس ٹائم اس کی مقبولیت بہت نیچے تھی، اور بظاہر جو خدشہ تھا دیگر جماعتوں کو کہ یہ ایک واردات ہوگی جو کہ اس ای وی ایم کے ذریعے جعلی ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ تو اس مرتبہ بھی بہرحال جو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مشکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ اب خود جو ہے وہ پی ٹی آئی رضامندی ظاہر کرے۔
دوسرا مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ راستہ نکالنا چاہیں، حسن میں تھوڑا سیاستدان اگر بیٹھے کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی پاپولیرٹی بہت کم تھی، لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ وہ لا کے اس کو مطلب اس کے ذریعے کو مینپولیشن کریں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے؟ اب تو زیادہ ہے ان کی جو ہے پی ایم ایل این کی ہے، جو لوگ حکومت میں آئے تھے اب تو وہ کر سکتے ہیں آرام سے. ایم رائٹ؟ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی، جو اینٹی عمران ووٹ تو میرے خیال سے 2/3 سے زیادہ ہوگا، لیکن بہرحال ایون دین اینٹی عمران ووٹ اگر یا پرو عمران ووٹ کی بات کریں تو میرے سے 1.70 ووٹ ملا ہے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یا ان کے انڈیپینڈنٹس کو، اور باقی جتنا بھی تقریباً 4 کروڑ کے نزدیک ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے وہ تو اینٹی عمران ووٹ کاسٹ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے پاکستان کے زیادہ یہ والا جو سسٹم ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا جو ہے 101 والا جو ہے پاس ہوتا ہے اور 100 والا فیل ہوتا ہے. ہماری جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے اندر جو نمبر گیم ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو اپنی جگہ بات ہے، ہماری تو جمہوریت میں کمال باتیں ہیں، لیکن ابھی آج کل تو ہم نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. جی میں جو بڑا تعجب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بات کر سکتا ہوں. نہیں پلیز، آپ کو اجازت اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت آپ کو ضرورت ہے اجازت کی؟ دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کا جو خیال ہے، ان بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پاک فوج ہے اس نے اپنے شہداء کی جو تضحیک ہوئی ہے اس کو وہ بھلا گئی ہے. تو میں خالی یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میری بڑی اچھی جگہ پر جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے، اور بڑی مطلب میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاک فوج نے اس بات کا عزم کیا ہوا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی کردار تھے ان تمام کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی پرانا ہو چکا ہے اور 9 مئی کو اب پس سے پش ڈال دیا ہے، یا شاید 9 مئی والوں سے پاک فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیل کر دی ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اپنے شہداء کی جو عزت ہے وہ کروانے کا جو ہے وہ عزم کر رکھا ہے، اور جو 9 مئی کے واقعات جنہوں نے تصدیق کی ہے شہداء کی، ان لوگوں کو اگر کسی نے سہولت کاری فراہم کی تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ بڑا دو ٹوک ایک پیغام ملا ہے. تو میں نے کہا جی یہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی عوام کے ساتھ شیئر کروں. بریک پہ جانے سے پہلے ایوب صاحب میں ضرور آپ کو انفارم کر دوں گا، جو ریاست پاکستان ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے، ریاست کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہے، ریاست کو کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل بیانیے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی قانون کے خلاف گیا ہے، کسی نے کسی ریاستی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں اور وہاں پہ کیسز چل رہے ہیں، اور دیٹ ول بی وہاں پہ منطقی انجام کہہ رہا ہوں نا، منطقی انجام جو ہے بالکل ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ. بات کریں گے یہ جو کابینہ بنے جا رہی ہے وفاق کے اندر، حیدر نقوی صاحب کے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفو ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. کس کے حصے میں کیا کون سی منسٹری آ رہی ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پی ڈی ایم کی حکومت جس انداز سے چلی وہ بھی سب کو پتا ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت چلی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ اہم فیصلے تو ان کو کرنے تھے، انہوں نے کیے ہی نہیں، ہم ان کو سمجھاتے رہے. اور جب شہباز شریف صاحب سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے جناب اعلیٰ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں 10 جگہ فائل گھمانا پڑتی تھی، اس وجہ سے فیصلہ سازی کا عمل بڑا سست رہا. اب نقوی صاحب ساری کی ساری جو نظریں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہیں، ان کو کلی اختیار دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ کابینہ اپنی مرضی کی بنائیں. اور کابینہ میں سے سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ پچھلے دن واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ان کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایکسس انفارمیشن کافی زیادہ، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے کابینہ کی فارمیشن اور خاص طور پر ڈار صاحب کے حوالے سے؟ جی نقوی صاحب. دیکھیں، آپ نے کابینہ کی فارمیشن کی بات کی تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں. پاکستان کی عوام ہمیشہ حکمرانوں سے بدل رہی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت ہو، اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں یا آنے والی حکومت ہو. عوام بدل رہتی ہے. عوام کیوں بدل رہتی ہے یہ بڑا ضروری ہے، پاکستانی قوم کا سوال ہے یہ، اور ان حکمرانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یہ سب کے سب گھرے ہوئے ہیں درباریوں میں، کرونیز میں. انہوں نے شیلڈز بنائی ہوئی ہیں، یہ کبھی بھی حقیقی حکمران تک اصل بات پہنچنے نہیں دیتے. یہ وہ درباری ہیں سب کے گرد، جو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایسا ہی تھا، پچھلی حکومت میں بھی ایسا ہی تھا، آنے والی حکومت میں بھی ایسا ہی ہوگا، چاہے کسی بھی صوبے کی حکومت ہو. اور خدا کرے کہ وہ یہ بات سنیں کہ ان درباریوں سے جان چھڑائیں، ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں جو بظاہر کوئی صلاحیت نہیں، جو خود کوئی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن اپنے آپ کو پیش ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سب سے زیادہ باصلاحیت ہوں.
اور اس کا نقصان اینڈ آف دا ڈے سسٹم کو ہوتا ہے, حکومت کو ہوتا ہے, ان لوگوں کو ہوتا ہے جو علم اٹھا کے نکلتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں اور ہم اس ملک کو بچائیں گے اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے. جب وہ اس طرح کے کرونیز میں گرے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے جو وہ وعدے پورے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اب آپ نے بات کی کابینہ کی, تو اسحاق ڈار صاحب فیصلے ظاہر ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے کرنے ہوں گے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو میری اطلاع کے مطابق کوئی دوسری بڑی وزارت مل رہی ہے, وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو چل رہا ہے وزارت خزانہ, جی اور اس کے علاوہ میں ظاہر ہے میں پریڈکشن کر سکتا ہوں, میں جو معلومات کی بنیاد پہ تھوڑی بہت بات کر سکتا ہوں, میں کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتا کہ جی یہ حقیقی ہے. مصدق ملک صاحب کو میرے حساب سے وزارت اطلاعات و نشریات ملنا چاہیے, اور اس وقت وہ موجودہ سینیریو میں سب سے زیادہ آئیڈیل آدمی ہیں. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے بات کر لی, عطا تاڑر صاحب بھی ایک بڑی وزارت لینے جا رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ پنجاب چلی گئی ہیں, اور فی الحال جو پہلی کیبنٹ آ رہی ہے, پہلا گروپ آف کیبنٹ آ رہا ہے, اس میں کچھ کراچی کے لوگوں کو وزارتیں مل رہی ہیں اور کچھ مسلم لیگ. آپ کی بات سن کے نا حسن مسکرا رہا ہے, تو حسن کے پاس جاتے ہیں کہ حسن کے پاس لگتا ہے آپ سے کچھ زیادہ انفو ہے. حسن پلیز گو ہیڈ, آپ کے پاس ٹائم ہے ایز مچ ایز یو کین یوز. بتائیے. مصدق ملک صاحب کا نام یہ ٹھیک لے رہے ہیں, میری بھی اطلاع یہی ایسی قسم کی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار ہو رہی ہے. انفارمیشن ریپلیسمنٹ جو مریم اورنگزیب کی وہ ممکن ہے انفارمیشن کے لیے بالکل. لا منسٹر جو ہیں وہ یقینی طور پر اعظم نذیر تارڑ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان عوان صاحب جو ہیں یہ کنٹینیو کریں گے, یہ 100% یہ کنٹینیو کریں گے. جی اچھا, آج یہ تین ہی آہستہ آہستہ ہر پروگرام میں دیتے ہیں نا, ایک دن سارا اگر پھوڑ دیا تو فائدہ کیا ہوگا. وزیر خزانہ آرام آرام سے. اچھا وزارت, اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈار صاحب ادھر نہیں آئیں گے, تو جو ڈار صاحب کی جگہ ہے وہ کس کو دے رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کوئی لب کشائی نہیں کر رہے. نقوی صاحب, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نقوی صاحب سے بات کرو. اچھا میں سمجھے شاید حسن صاحب سے بات کریں. حسن بھی اس سوال آئی ایم ایف کا جو پروگرام چل رہا ہے, جی 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 حسن صاحب اگر جواب دینا چاہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ دیں, پھر میں حسن سے بھی پوچھتا ہوں. جی 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 میں دیکھیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, یا جو ایک لانگ ٹرم پلان, اس کے علاوہ SIFC جس کو آپ نہیں بھول سکتے, تو وہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے ہو سکتا ہے موجودہ وزیر خزانہ ہی کسی حوالے سے کنٹینیو کریں, وہ سینٹ میں آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور وزارت خزانہ وہی چلائیں. جی اچھا حسن, آپ اس حوالے سے کوئی کامنٹ کرنا چاہتے, نہیں تو میں آپ سے اگلا سوال کروں. فائنانس یہ جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ان کو کنٹینیو کروا رہے ہیں آپ, کہ بات ہوئی کسی سے آپ کی وہاں پہ؟ دیکھ کن کی بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ جو ہے نقوی صاحب کا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو شمشاد صاحبہ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, وہ امکانات ہیں. ابھی 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 فائنانس منسٹر 100% مطلب یہ بھی غور و خوض ہو رہا ہے یقینی طور کے اوپر, لیکن زیادہ امکانات اگر بتاؤں تو رانا ثناء اللہ صاحب کیونکہ اب الیکشن نہیں جیت سکے, تو احسن اقبال صاحب کے انٹیریئر منسٹر بننے کے امکانات زیادہ روشن ہیں. اچھا لاہور میں ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اچھا حسن ایوب, یہ جو لاہور کا جو گورنر ہے, سوری پنجاب کے جو گورنر لاہور کے اندر بیٹھیں گے, کائرہ صاحب, چند صاحب کا نام آیا, کوئی تیسرا نام بھی, کوئی وہاں پہ کسی سے بات ہوئی آپ کی اپنے نون لیگ کے اندر کے گورنرشپ کس کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی میں سے؟ وہ پیپلز پارٹی کی صوابدید ہے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میری مریم نواز صاحبہ سے آج مختصر ملاقات ہوئی تھی, مطلب حال حوال پوچھا اور کچھ باتیں ہوئی, میں نے مبارکباد دی ان کو, انہوں نے مجھے مبارکباد دی. بہرحال لیکن اس متعلق پنڈی میں وزارت لے کے آ رہے ہیں آپ, لاہور سے کوئی پنڈی کے لیے وزارت لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں آپ لاہور میں؟ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس متعلق, بات چیت حلف ہوا ہے. نقوی صاحب, سوری صاحب کنٹینیو کریں گے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کریں گے. اچھا سوری صاحب آپ وہ کنٹینیو کریں گے. چلیں ناظرین, یہ آج ہمارا اس ہفتے کا آخری تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ آپ دیکھیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. کل لاہور کے اندر جو ہے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہوں گے. ایک بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا گیا ہے, ملک احمد صاحب ان کو لے کے آیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, قانون کا بھی, لا گریجویٹ ہے, اور ظاہر ہے پارٹی کے اندر کافی زیادہ ان کی مانی بھی جاتی ہے. چونکہ پنجاب اسمبلی کافی وہاں پہ اگریسو ماحول ہوگا اپوزیشن کی طرف سے, تو میرے خیال میں دیر از اے ویری گڈ چوائس. اب اس کے بعد یہاں پہ جو اجلاس بلایا جانا ہے یہ نیشنل اسمبلی کا, وہ بھی اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا.
تو کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس سیاسی طور پر اگلے ہفتے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.